السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے آج میں آپ کو ایک نہایت طاقتور اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ تو جو وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا ہو، جس وظیفے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو، تو وہ کتنا طاقتور ہوگا، تو وہ کتنا مجرب وظیفہ ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس شخص نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ تو اگر کسی بھائی کو کاروبار میں مشکلات کا سامنا ہو، منافع کے بجائے دن بدن اس کو نقصان ہو رہا ہو، اسی طرح آپ نے ملازمت کے لیے اپلائی کی ہے اور اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ملازمت نہیں مل رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ زندگی کی کسی بھی موڑ میں اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے 100% امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، تو آپ کی بھی ضرور مدد فرمائیں گے۔ لہٰذا اس وظیفے کو کرنے سے پہلے میں آپ کو 3 باتیں کرنے کے لیے کہوں گا، اس پر آپ لازمی طور پہ عمل کریں۔ نمبر 1 کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ضرور کیا کریں، کیونکہ جب تک آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا تو آپ کے مسائل کا حل بھی نہیں نکلے گا۔ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنائیں، تو یہ تعلق نمازوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کیا کریں، استغفار سے بھی اکثر مسائل حل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق آپ صدقہ نکالتے رہیے۔ یہ 3 کام آپ لازمی کیا کریں، ہر وقت ان 3 کاموں پہ عمل کریں۔ اور چوتھا کام جو لازمی ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھے، درمیان میں 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو ہے آپ پڑھ لیجئے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو کیسے حل فرماتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جملہ یہ وہ جملہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کو پڑھا ہے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ جملہ اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ قریش نے تمہارے خلاف فوج تیار کر رکھی ہے اور بڑا ساز و سامان جنگ کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کو ڈرانے کے لیے کہا کہ فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ تو اس وظیفے کو، اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو جب آپ کو بھی خدا نخواستہ کسی مشکل کا سامنا ہو، جب آپ کسی مشکلات میں پڑ جائے، تو اس وقت آپ بھی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ بڑا طاقتور اور نہایت مجرب وظیفہ ہے، یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کو جو ہے پڑھا کریں۔ خدا نخواستہ اگر زندگی کی کسی موڑ میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ میں کیا کروں، تو اس وقت
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد شروع کریں، اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، معارف الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ آل عمران کے تحت یہ حدیث مذکور ہے، وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعتم فی الامر العظیم فقولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب تم کسی باری اور مشکل معاملے میں پڑ جاؤ، کسی سخت کام میں، کسی سخت مشکل میں پڑ جاؤ، تو اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی مشکل کا سامنا ہو، ملازمت نہیں مل رہی ہو، اسی طرح کاروبار میں دن بدن نقصان ہوتا جا رہا ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو، آپ پریشان ہو، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہو، تو یہ وظیفہ لازمی کیا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کثرت سے اس وظیفے کو پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس مشکل سے نکال دیں گے، آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی بات، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔